قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے، دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ سپہ سالار کا دو ٹوک پیغام، آرمی چیف سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کیا کہ دشمن عناصر بلوچستان میں خوف و انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کسی مذہب، فرقے یا نسل کو نہیں جانتی، قومی یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ پاکستان خطے اور اس سے باہر امن کا خواہاں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan. پہلگام واقعے کے بعد کشیدہ صورتحال، بھارتی جارحیت کے خلاف تمام جماعتیں یک زبان۔ قومی اسمبلی نے بھارتی آبی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا، دشمن کو دو ٹوک پیغام دے دیا، کوئی بھی جارحیت کی تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا، دشمن کو پیغام ہے، پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے ملک کے لیے متحد ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوں گے، ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے دشمن کے آگے ایک کمزور آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی۔ یہاں کے ہمارے ساتھی ہر ایک شخص جس وقت خدا نہ خواستہ جنگ چھڑتی ہے، ہم لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے حاضر ہوں گے اور موجود ہوں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی مودی سرکار نے اس کو ویپنائز کیا۔ وزیر اعظم ہے نہ وزیر خارجہ، اہم معاملے پر کوئی ایوان کو بتانے والا نہیں، جواب دینے والا نہیں، ہم یہاں بانسری بجانے آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج، کہا قوم پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر اعتماد کرتی ہے۔ دنیا کو پہلگام واقعے کے حقائق سے آگاہ کرنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور رابطے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار۔ عباس عراقچی نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں پاکستان نے برطانیہ کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ، صدر مملکت کا مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری سے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کی خطے کے معاملات پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ چینی سفیر نے بھی ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ بھی بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے مشن پر، نائب وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کے اشتعال انگیز پر تحفظات کا اظہار۔ ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ دنیا بھر میں بھارتی جارحیت بے نقاب، سنتاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول۔ سلامتی کونسل میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے دفاع کے لیے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی بھارتی جنگی عزائم دنیا کے سامنے رکھنے پر حکومت کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ملائیشیا نے بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا۔ چین کے بعد ملائیشیا کا بھی پہلگام حملے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ، مقبوضہ کشمیر کو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر قرار دے دیا۔ ملائیشیا کا کشمیر کو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہنے پر بھارتی چینل نیوز 18 کا باپیلا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج بند کمرے میں ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی سازشوں پر پاکستان کا کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ دفتر خارجہ کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو اجاگر کرے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور عملے کے سلامتی کونسل کے رکن ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ بھارتی سفارتکار بھی اس اجلاس سے متعلق مخالفانہ سفارتکاری میں مصروف ہیں۔ پاکستان کا ایک اور کامیابی، دشمنوں کو ہوش اڑ گئے۔ ابدالی میزائل کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ، جو زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ عسکری قیادت نے بھی کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ پاکستان بھارت کشیدگی، نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ لکھا، آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک کہا، بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا خطاب، کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ۔ بھارت خطے کے امن اور استحکام کو جھوٹے، من گھڑت اور اشتعال انگیز اقدامات سے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد اندرونی خلفشار پر پردہ اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا دائی ہے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم اپنے حصے کا ایک بوند بھی پانی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں۔ پلوامہ کے بعد آپ نے اٹیک کیا، ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے، آپ کے پائلٹ کو کیپچر کیا۔ اگر بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ مقصد بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا تھا۔ زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ میڈیا نمائندوں کو مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت نے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا تھا۔ میڈیا نمائندگان نے زمینی حقائق، مقامی آبادی کی گواہی اور حالات کا مشاہدہ کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، تاہم بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی، پاکستان کا پانی روکنا شروع کر دیا۔ بغلہار ڈیم سے پاکستان کی جانب سے آنے والا دریائے چناب کا پانی روک لیا گیا۔ دریائے جہلم پر کشن گنگا منصوبے سے بھی پانی کے اخراج کو کم کرنے کی تیاریاں۔ شیر الرحمان کی بغلہار ڈیم سے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی اقدام کی مذمت۔ کہا، مودی سرکار آبی جارحیت پر اتر آئی ہے۔ عسکری اور سیاسی قیادت کا ان کیمرہ اجلاس، ملکی سلامتی سے متعلق اہم مشاورت۔ پاک فوج ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار۔ وطن کی حرمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ عسکری حکام کا 2 ٹوک پیغام۔ ڈی جی ISPR نے بریفنگ میں شرکاء کو پاک فوج کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا کہ ہم پرامن ہیں، پرامن رہنے دیں۔ بھارت نے جارحیت دکھائی تو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملکی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ملکی سالمیت پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات، سیاسی حالات، سیکیورٹی امور اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں تجزیہ کاروں کے بیلاگ تبصرے، ماہرانہ رائے، دشمن کی کئی سازشوں کا پردہ چاک، علاقائی امن کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا، امن کی امیدوں کا خون، مودی کی خطرناک چالیں خطے کو جنگ کی دہلیز پر لے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی دہشت گردی جاری، ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع کلگام میں 22 سالہ کشمیری نوجوان کو شہید کیا۔ کشمیری نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں گرفتار کر کے گولیاں ماری، لاش نالے میں پھینک دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ قطر کے وزیر مملکت داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی
اور پاکستانی سفیر محمد عامر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ قطر کے وزیر مملکت داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ قطری وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ کا دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بھی پاکستان کے قطر کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ملٹری کورٹس میں سویلنس کا کیس، آئینی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی ہو گئی تھی۔ جمہوریت بحالی تحریک میں ساری جماعتوں پر پابندی تھی، اس دوران بھی 9 مئی جیسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے کہ یہ سوال تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، جرم نہیں ہوا، آپ اپیل کی طرف آئیں، اپیل کا بتائیں، فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا، سماعت ملتوی۔ شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان، شرح سود 12% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 11% رہے گی۔ اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3% رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی پر اظہار اطمینان، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے گا۔ سونے کی قیمت میں پھر بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 7,800 روپے مہنگا، 3,25,000 روپے کا۔ 10 گرام سونا 6,687 روپے کے اضافے سے 3,68,000 روپے کا ہو گیا۔ کراچی والوں گرمی مزید برداشت کرو، شمال مشرقی خشک ہواؤں نے بارش ہوتے ہوتے روک دی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ فی الحال کراچی میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں، موسم بدستور گرم اور خشک رہے گا۔ سرگودا میں افسوسناک واقعہ، گندم کے اسٹوریج ٹینک میں 6 بچیاں دم گھٹنے سے جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچیوں کی عمریں 1 سال سے 8 سال کے درمیان تھی، تمام لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی میں تیز رفتار گاڑیاں شہریوں کے قاتل بن گئی۔ ملیر میں تیز رفتار بس نے نوجوان کو کچل ڈالا، 18 سالہ نوشاد دم توڑ گیا۔ نوشاد گھر کا سب سے بڑا بیٹا اور واحد کفیل تھا۔ گلبائی میں ڈمپر کی زد میں آ کر 10 سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج۔ حادثے میں جاں بحق بچی کے والدین زخمی ہوئے تھے، مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی تھی۔ لاہور میں رابی روڈ پر سلنڈر دھماکہ، ہولناک دھماکے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دھماکے میں 7 افراد جان سے گئے تھے۔ رابی روڈ پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا تھا۔ واقعہ رکشہ میں ریفلنگ کے دوران پیش آیا تھا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف نشئی بھی میدان میں، اورنگی ٹاؤن میں بیکری لوٹنے والے ملزمان کو نشئی شخص کے پکڑنے کی کوشش، CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی والوں کو پانی کب ملے گا، شہریوں کا سوال۔ جامع کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی لائن کا مرمتی کام مکمل ہونے کے باوجود پانی کی فراہمی شروع نہ ہو سکی۔ مختلف علاقوں میں آبی قلت کے خلاف شہری احتجاج پر مجبور، واٹر کارپوریشن کا پانی فراہم کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کو 2 ٹوک وارننگ، حملہ ہوا تو فورسز بیسز اور مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع کا رد عمل، ساتھ ہی 1200 کلومیٹر مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل کی رونمائی بھی کر دی۔ کالنگ اور ویڈیو میٹنگ ایپ اسکائپ 22 سال بعد ہمیشہ کے لیے بند۔ اسکائپ دنیا بھر میں ویڈیو میٹنگز اور چیٹ کے لیے مقبول ترین پلیٹ فارم رہا۔ مائیکروسافٹ نے اسکائپ کی بندش کا فیصلہ صارفین میں کمی کی وجہ سے کیا۔ دوسری میٹنگ ایپ ٹیمس پر صارفین کی تعداد میں 4 گنا اضافہ۔ ٹیمس میں اسکائپ کے تمام فیچرز دیگر جدید سہولیات کے ساتھ موجود۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کی جنگ جاری، ٹرمپ نے امریکہ سے باہر بننے والی فلموں پر 100% ٹیرف لگا دیا۔ امریکی فلم انڈسٹری کو بچانے کے لیے فیصلہ ضروری، تفصیلات سامنے نہیں آئی، فلموں پر ٹیرف کا اطلاق کب سے ہوگا۔ HBL PSL سیزن 10 کے دلچسپ مقابلے جاری، پشاور زلمی اور ملتان سلطان آج مد مقابل۔ ملتان سلطانز کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی کا 5واں اور ملتان سلطانز کا 6واں نمبر۔ اور برازیل میں پاپ سٹار لیڈی گاگا کی کانسرٹ کا عالمی ریکارڈ، پہلی بار کسی خاتون سٹار کے مفت کانسرٹ میں 25 لاکھ سے زائد مداحوں کی شرکت۔ کوپا کا بانا بیچ پر مداح لیڈی گاگا کے گانوں پر جھومتے رہے۔